لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سبھی کا IRO کی جانب سے آرگنائزڈ اس 4th اسلامک کانفرنس اینڈ ماڈل ایگزیبیشن میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے آج کے اس سیشن کا آغاز بھی انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ کریں گے، اور اس کے لیے میں مائک پہ دعوت دوں گی IRO کی ممبر سسٹر جہاں کو کہ سسٹر سمرین مائک پہ آئیں اور ہمارے اس بابرکت مجلس کو کلام الہی سے پرنور کرے. سسٹر سمرین جہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب ويدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله رب العالمين. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر سمرین جہاں. ابھی آپ نے جو آیات سماعت فرمائی، انہی آیات کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے اب میں اسٹیج پہ دعوت دوں گی IRO کی ممبر سسٹر اسما انصاری کو. سسٹر اسما انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو قرأت آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ تھی سورہ صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 7 to 9، جس کا اردو ترجمہ ہے
پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس شخص سے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر اسمن ساری۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اسٹیج پہ دعوت دیں گے ہماری آج کی اسپیکر سسٹر اسما شمس کو۔ سسٹر اسما شمس سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم سب IERO کی اس گرینڈ اسلامک کانفرنس اور ماڈل ایگزیبیشن کا حصہ بن سکے ہیں۔ یہ کانفرنس جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمس کے بیچ ایک بیداری، ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ وہ اپنے مقصد، اپنی ذمہ داریوں اور اپنی حیثیت کو پہچان سکیں، اور نان مسلمس کے سامنے اسلام کو اس کی صحیح شکل میں پیش کیا جائے تاکہ نان مسلمس بھی اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت کا اقرار کیے بنا نہ رہ سکے۔ اور یہی مشن ہے IERO کا۔ IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن۔ یہ آرگنائزیشن امن پسند نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جو 2008 میں وجود میں آئی، اور اس تنظیم کا مشن ہی یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، اللہ کے کلام کی خوشبو ہر سو بکھیر دی جائے۔ اور اپنی اسی کوشش کے لیے IERO ہم وقت ایکٹیو ہیں۔ IERO نہ صرف شہر الہ آباد میں اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہے، بلکہ IERO شہر الہ آباد کے باہر انڈیا کی کئی شہروں میں بھی لیکچرز اور ماڈل اینڈ پوسٹرز ایگزیبیشن آرگنائز کر چکا ہے، مثلا کانپور، بنارس، بھدوئی، اعظم گڑھ، علی گڑھ ایٹسٹرا۔ اور شہر الہ آباد میں IERO کی ایکٹیویٹیز ویکلی، منتھلی اور ایئرلی بیسس پہ جاری ہیں۔ ویکلی بیسس پہ IERO لیڈیز اور جینٹس کے لیے درس قرآن، درس حدیث اور درس سیرت آرگنائز کرتا ہے۔ منتھلی بیسس پہ IERO منتھ کے فرسٹ سنڈے اینڈ لاسٹ سنڈے کو لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے سیمینار آرگنائز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ ایئرلی کوشش یعنی ایئرلی کانفرنس آج آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ اور IERO اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً کئی طرح کی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتا ہے، مثلا عربک کلاسز، تجوید کلاسز، اور اس کے علاوہ IERO کئی لیولز پہ فیلوشپ کلاسز بھی آرگنائز کرتا ہے۔ اس وقت IERO کی کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کلاسز بھی پروگریس میں ہے، جس میں ینگ گرلز کو کمپیریٹیو اسٹڈیز میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی مین اسپیکر کو اسٹیج پہ دعوت دوں، آپ کے سامنے تقویٰ اسلامک اسکول کی اسٹینڈرڈ 4 کی اسٹوڈنٹ حلیمہ افشا حاضر ہے ایک اسپیچ لیے جس کا ٹاپک ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس۔ آپ کو بہتر پتا ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول بھی IERO کا ہی برین چائلڈ ہے اور IERO کے مشن کا ایک حصہ ہے۔ تو اب میں اسٹیج پہ دعوت دوں گی حلیمہ افشا کو، جو کہ ایک اسپیچ پریزنٹ کریں گی آن دا ٹاپک قرآن اینڈ ماڈرن سائنس۔ حلیمہ افشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Peace be upon you and the mercy of Allah and with His blessing. My name is Halima Afsha. I study in class 4th in Taqwa Islamic School. Inshallah, I am going to present before you
my speech. The topic of my speech is Quran and modern science. God has supported His last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with many miracles and much evidence which prove that he is a true prophet sent by God. Also, God has supported His last revealed book, the Holy Quran, with many miracles that prove that this Quran is the literal word of God and that it was not authored by any human beings. The Quran, which was revealed 1400 years ago, mentioned many scientific facts found in Quran. Firstly, Quran discusses embryology in Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 12 to 14. It mentions two stages of embryo. First, alaqa, second, mudgha, based on embryos' appearance. And now, science has proved that this information is absolutely correct. And on this, Professor Keith, one of the most prominent scientists and the author of the book, The Developing Human, says that it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. Quran also discusses the origin of universe. It mentioned in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Do not the unbeliever see that heavens and the earth were joined together before we clove them asunder? This exactly coincides with the modern theory of Big Bang, which states that one Big Bang led to the formation of galaxies, stars, planets, the sun, the moon, also about the shape of the earth. The Quran says in Surah An-Naziyat, chapter number 79, verse number 30, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, and the earth, moreover, hath He made egg-shaped. This shows that the earth is not exactly like a ball, but it's like an egg flattened at the pole. This shows that Quran is compatible with the modern astronomy. The Quran also correctly explains the concept of present-day water cycle. It mentions at many places in the Quran, like in Surah Zumar, chapter number 39, verse number 21, Surah Rum, chapter number 30, verse number 24, Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18, and many more. Professor Yeftes in his book, Earth, states that mountains have underlying roots which are embedded in the ground. Thus, mountains have a shape like a peg. The Quran says in Surah An-Naba, chapter number 78, verse number 6 to 7, Alam naj'alil arza mihada wal jibala autada. Have we not made the earth as a bed and the mountain as peg? Could anyone 1400 years ago have known the true shape of the mountain, which has been reaffirmed by scientists? Thus, modern geology has confirmed the truth of the Quranic verses. Likewise, the Quran also discusses the concept of fingerprints, pain receptors, cerebrum, deep seas, and internal waves, formation of clouds, etc. And all this scientific information has been proved by modern day science. This proof led many scientists to draw the conclusion that these descriptions were revealed to Prophet Muhammad ﷺ from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. This proves without doubt that Quran must be the literal word of God, and also prove that Muhammad ﷺ is truly a prophet sent by God. I would like to end my talk with the words of the Holy Quran, Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 53. سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. We shall show them
are sign on the horizon and within themselves until it manifests to them that it is the truth. Jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाहु खैर हलीम अफशा। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे और आपकी सर्विसेज को एक्सेप्ट करे, आमीन। अब आइए बढ़ते हैं हमारे आज के मेन प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आज के सेमिनार का टॉपिक है मिल्लत इस्लामिया के अदवार उरूज, और इस सेशन में इंशाअल्लाह आपको मुखातिब करेंगी सिस्टर अस्मा शम्स। सिस्टर अस्मा शम्स IERO की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट और तक़वा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। सिस्टर अस्मा शम्स अपना प्रोफेशन कंप्यूटर टीचिंग तर्क करके गुज़िश्ता कई सालों से उन्होंने अपने आप को अल्लाह के दीन की दावत के लिए ख़ास कर दिया है, और इसके लिए सिस्टर अस्मा शम्स हम वक्त एक्टिव हैं। उन्होंने न सिर्फ शहर इलाहाबाद में अपनी सर्विसेज दी हैं बल्कि इंडिया के और कई शहरों का भी दौरा कर चुकी हैं, और उसमें कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं जैसे तिब्बिया कॉलेज AMU अलीगढ़, फलाही हिम्मत गर्ल्स डिग्री कॉलेज भदोई और जामियतुल फलाह आजमगढ़। सिस्टर अस्मा शम्स अपने अंदर कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करा रही हैं जिसमें यंग गर्ल्स को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला सके। अब आपका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिस्टर अस्मा शम्स से गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और रोशनी डालें टॉपिक मिल्लत इस्लामिया के अदवार उरूज पर। सिस्टर अस्मा शम्स। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعات، کانفرنس 2013 کے پہلے سیشن دوسرے سیشن میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ بار بار آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے ملت اسلامیہ کے ادوار عروج. اس موضوع کو چننے کی میری جو وجہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، اور وہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الادب باب نمبر 632 حدیث نمبر 1056. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، کہ آسانیاں پیدا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور انہیں منافرت مت پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے آسانیوں کو پسند کرتے تھے اور آپ خوشخبری سنانا بھی پسند کرتے تھے. آپ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ آسانیاں رکھنا، مشکلیں پیدا مت کرنا اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان میں نفرت نہ ڈالنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ اس کی شعائر نہایت آسان اور قابل عمل ہے. دین میں سختی نہیں ہے اور ساتھ ہی کئی خوشخبریاں بھی ہیں، اور انسان خوشخبری سنتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اچھا عمل کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اپنی موضوع گفتگو میں پوری خوشخبری سنانا پسند کریں گے اور بہت ساری خوشخبریاں سنا کر
آپ کے سامنے دین کے کچھ مطالبات رکھیں گے۔ ہم ضرور چاہیں گے کہ مسلم امت کے لوگ وہ جانیں کہ وہ کس کس عروج کے دور سے گزر چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر سے کس عروج پر پہنچنے والے ہیں۔ اپنے ادوار عروج آج ہم جانیں گے تاکہ ہم میں ایک نیا کانفیڈنس پیدا ہو۔ مسلمانوں کا دور عروج کی جو شروعات تھی وہ قرآنی وحی کا آغاز تھا۔ مکہ سے کچھ 2 میل کے فاصلے پر غار حرا کی تنہائی میں ایک امی شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالوں کے سمندر ہچکولے کھا رہے تھے۔ خدا کون ہے؟ اس کائنات کو کس نے بنایا اور اس کو اتنے حکیمانہ اور تدبیر سے کون چلا رہا ہے؟ علم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے ذرائع کیا ہیں؟ کائنات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سارے سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہچکولے کھا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اللہ کی ایک مخلوق جس کو فرشتہ کہتے ہیں جبریل ظاہر ہوا اور کہتا ہے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ قرآنی وحی سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2۔ نئی وحی اب ان تمام تر سوالوں کا جواب لے کر حاضر تھی۔ کائنات، انسان، علم، ان تمام چیزوں کی حقیقت اب 23 سالوں کے لیے قرآنی وحی کی شکل میں جاری ہو گئی تھی، اور انسان جو کنفیوژن اور لا علمی میں بھٹک رہا تھا اس کے لیے ہدایت اور امکانات کے دروازے کھل گئے۔ قرآن مجید صرف اوامر اور نواہی کی کتاب نہیں ہے بلکہ علم کا وہ سمندر ہے جس سے رہتی دنیا تک انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ قرآن مجید کا آغاز نے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا اور امکانات، ترقی اور عروج کے تمام تر دروازے کھول دیا۔ جہاں ایک طرف کنفیوژن اور لا علمی بھری پڑی تھی، وہیں قرآن کی وحی آتے ہی ان تمام سوالوں کا جواب ملنے لگا، اور وحی ربانی کنفیوژن اور اندھیرے میں بجلی کی طرح کون پر آواز دیتی ہے۔ سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا رب العزت نے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے ان سب چیزوں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہاری سروس میں لگا دیا، اور اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت عطا کی کہ وہ قرآن کے ذریعے اب ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈ نکالے۔ اور پھر کیا تھا؟ مسلمان جو قرآن پر عمل کرنے والے، اس پہ غور و فکر کرنے والے تھے، انہوں نے ترقی کا وہ دور دیکھا، اور علم کا کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے اپنے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ مسلمان سائنس میں سب سے زیادہ آگے، فلسفی میں سب سے زیادہ آگے، ہسٹری لکھنے میں سب سے زیادہ آگے ہو گئے۔ اور جہاں کائنات اتنی پیچیدہ چیز تھی، اب قرآن وحی کے بعد کائنات کوئی پیچیدہ اور پوشیدہ شے نہ رہ گئی تھی، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہی اتنے سیکرٹس اوپن کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40، فرمایا اللہ رب العزت نے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا، اور میرے سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار، اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ اب تو گردش شمس و قمر کی ساری سیکرٹ ایک ہی آیت کے
टुकड़े में ओपन हो गई, जरूरत बस थी तहकीक करने की। तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने कुरान मजीद को पकड़े रखा तब तक वो उरूज की नई सीढ़ियां चढ़ते चले गए, तरक्की याफ्ता होते चले गए। और ये कुरान ही है जिसने साइंस को इतना खोल कर रख दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि साइंस बगैर मजहब के लंगड़ी है और मजहब बगैर साइंस के अंधा है। और जब मजहबी किताब कुरान की बात हो, सबकी लीडर, तो क्या ही कहना। मुसलमान दौरे नबवी में, दौरे खुलफाए राशिदीन में और उसके कई 100 सालों तक भी कुरान से वाबस्ता रहा। जिस हद तक उसकी वाबस्तगी थी उस हद तक उसने तरक्की किया, लेकिन ये कामयाबी, ये तरक्की वेस्टर्नर्स को रास न आई और हम मुसलमान वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हुए। दुनिया में हर कौम को इस्लामोफोबिया है। उसे पता है कि इस्लाम जैसा पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम किसी के पास नहीं। उसे पता है कि मुसलमानों जैसी तहजीब और अखलाक कहीं और नहीं। तो गर्दे इस्लाम के डर से वो कई तरह से कॉन्स्पिरेसीज करते हैं जिसका शिकार हकीकत में हम मुसलमान हो ही गए। कई हमारे आबा अजदाद की जितने इल्मी उनकी सलाहियतें थी और उन्होंने इल्म के जिस मैदान में अपना परचम लहराया था, उनके नाम को वेस्टर्नाइज कर दिया गया ताकि उनकी पहचान खो जाए। और जो जो इन्वेंशंस मुसलमानों ने किए थे उसका सेवा किसी और के सर बांध दिया गया। जिस साइंस का एस भी वेस्टर्नर्स ने मुसलमानों से सीखा था, वो खुद शागिर्दी के बजाय उस्तादी के दावेदार बन बैठे और मुसलमानों को एक अफलास में मुब्तला करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुसलमान सचमुच में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ गए और वो धीरे धीरे ये सच समझने लगे कि साइंस के मैदान में तो जितनी भी चीजें इन्वेंट हुई, डिस्कवर हुई, वो सब वेस्टर्नर्स ने की और कहाँ मुसलमान और कहाँ साइंस और साइंटिस्ट का नाम सुनते ही आज हमारे जहनों में वेस्टर्नर्स घूमने लगते हैं और यकीनन हम वाकई अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे। एक तो उनकी कॉन्स्पिरेसी, दूसरा हमारे कुरान का तर्क कर देना, ये दोनों ने मिलकर हमको एक फिक्री और जहनी अफलास में यकीनन मुब्तला कर दिया। और आज हम उसी दौर में जी रहे हैं कि हम समझते हैं कि साइंस में हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज हम वो हकायक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिससे आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाए। आज हम आपके सामने वो हकीकतें खोल कर रख देंगे जो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हुई थी, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पर किस कदर उरूज के दौर गुजर चुके हैं। उसकी क्या वजूहात थी वो भी बताते चलेंगे ताकि अब हम अपने हाल को संवार सकें। जैसा कि हमने आपको बताया कि साइंस की कोई ब्रांच ऐसी ना थी जहां पर मुसलमानों ने अपना इल्मी झंडा ना गाड़ा हो। साइंस हो चाहे फिलॉसफी, हिस्ट्री, सब जगह मुसलमान बहुत कामयाब थे उस दौर में जब वो कुरान से वाबस्ता थे। आइए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आपको अपनी बात बेहतर समझाने के लिए हम कुछ विजुअल्स की भी हेल्प लेंगे। एक ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी था, जिनकी तस्वीर आप अपने मॉनिटर पर देख सकती हैं। ये मूसा अल ख्वारिज़मी 780 ईस्वी में ख्वारिज़म, मिडिल एशिया के ख्वारिज़म एरिया में पैदा हुए, जो खू कहलाता है। और इनके नाम को वेस्टर्नाइज करके एल्गोरिथमी कर दिया गया। मूसा बिन अल ख्वारिज़मी की सबसे बड़ा
کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عربک نمبرنگ انٹروڈیوس کی. جی ہاں، آج جو ہم 0 سے لے کے 9 تک کے ڈیجٹس پر بیسڈ نمبرز استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ جو رائج ہے یہ الخوارزمی کی ہی دین ہے. سب سے پہلے الخوارزمی نے عربک نمبرز انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے جو نمبر سسٹمز تھے وہ کیلکولیشن کے لیے نہایت ٹف تھے، لیکن 0 to 9 نمبرز کا ایجاد ہو جانا اور پھر اس کے بعد اس پہ کیلکولیشن بالکل آسان ہو گیا. چاہے زمین کی پیمائش کا معاملہ ہو، چاہے وراثت کی تقسیم کا، کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن 0 to 9 نمبرز کی ہیلپ سے بالکل آسان ہو گیا. الخوارزمی نے ایک کتاب لکھی الجبرا والمقابلہ، جس نے ریاضی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اب کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ٹف نہ رہ گیا. یہ الجبرا والمقابلہ کی بنیاد پر ہی آج میتھمیٹکس کی ایک مستقل برانچ الجبرا بن چکی ہے. اور ہم میں سے شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہو کہ یہ لفظ الجبرا عربی کا لفظ ہے. ان کی کتاب اور ان کی دی ہوئی ٹرمینالوجی ہے الجبرا. یہ الجبرا المقابلہ کا لیٹن ٹرانسلیشن جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں، یہ لیٹن ٹرانسلیشن ہے. بعض کا کہنا ہے کہ 300 سال کے بعد اس کا لیٹن ٹرانسلیشن جب کیا گیا تو اہل یورپ کو اس علم کی ہوا بھی نہ لگی تھی. اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا لائبر الجبریٹ المقابلہ نام سے. تب تک یورپین الجبرا سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، اور یہ خوارزمی تھے جنہوں نے الجبرا انٹروڈیوس کیا. الخوارزمی نے کئی اور ایکسپیریمنٹس ایسٹرونومی کے بھی کیے اور دنیا کو بہت کچھ دیا. اس کے علاوہ ایک میتھمیٹیشین ہے جن کا نام عمر خیام ہے. آپ سوچ رہی ہوں گی کہ عمر خیام کو تو ہم رباعیات کے شاعر نام سے جانتے ہیں. جی ہاں، وہی عمر خیام جن کو ہم رباعیات کا فیمس شاعر سمجھتے ہیں، وہ ایک گریٹ میتھمیٹیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے اور طبیب بھی تھے. عمر خیام جو کہ گریٹ میتھمیٹیشین تھے، ان کا کارنامہ جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے سال کی طوالت کیلکولیٹ کیا. اس ایرا میں سال کی طوالت سال کی مشقت شاقہ کے بعد سال کی جو طوالت ہے وہ 365.24219 365.24219 ڈیز پر رکھی. اور آج ماڈرن ایرا میں ایٹامک کلاکس اور کئی ماڈرن اکوپمنٹ کے بعد جو سال کی طوالت کیلکولیٹڈ ہے وہ 365.24219 ہے. کس قدر قریب تھا ان کا 11th سینچری کا یہ کام جو ہم 20th سینچری اور 21st سینچری میں ڈسکور کر پائے ہیں. عمر خیام نے دنیا کو بہت کچھ دیا اور یہ بھی ایک ماہر تھے ایسٹرونومی کے. عمر خیام کی بدولت آج ہم اپنے سولر کیلنڈر ہم نے پایا ہے. لیپ ایئر، بائنومینل تھیورم اور 13 کیوبک ایکویشن عمر خیام کی دین ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید نے ایسٹرونومی موضوع کو بہت جگہ دی ہے. اگرچہ آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھتی ہیں تو آپ کو بار بار ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ آیات ملتی ہوگی. ابھی چھوٹی بچی نے آپ کے سامنے بھی ایسٹرونومی کی ایک آیت پریزنٹ کی. اور گردش شمس و قمر کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ وہ اللہ ہی ہے، وہی ہے جس نے رات اور دن بنایا
اور سورج اور چاند بنایا اور ہر ایک اپنی اپنی مدار میں تیر رہے ہیں, اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ نظام شمسی بڑی کنفیوزنگ چیز تھی. کبھی کہا جاتا کہ زمین اسٹیشنری ہے, سورج اس کا چکر لگا رہا ہے. پھر کہا جاتا کہ یہ سورج اسٹیشنری ہے, زمین اس کا چکر لگا رہی. بالکل یو ٹرن لیتی رہی سائنس اور اندھیرے میں بھٹکتی رہی. لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد قرآن مجید کے طالب علم کو جب یہ ساری ڈیٹیلز قرآن میں ہی مل گئی, تب ان کا کام تھا صرف تحقیق, ریسرچز کرنا, یہاں تک کہ ان کو عظیم کامیابی نصیب ہوئی. ان میں سے ایک ہیں نصیر الدین محمد توسی. آپ اپنے مانیٹر پر ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے نصیر الدین محمد توسی اور یہ 1202 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. نصیر الدین محمد توسی نے کائنات کا جو متبادل نظام پیش کیا وہ قابل ستائش ہے. اس سے پہلے جو بطلیموسی نظام تھا, یونانی جو نظام تھا, اس کی سختی سے تردید کی اور کائنات کے لیے, گردش شمس و قمر کے لیے ایک نیا نظام پیش کیا. ان کی جو ایک اہم سروس ہے وہ یہ کہ یہ ہلاکو خان کے وزیر بن گئے تھے اور ہلاکو خان سے مراغہ کے میدان میں ایک آبزرویٹری بنوائی, جس کو آپ اپنے مانیٹر اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں. یہ مراغہ آبزرویٹری ہے جہاں پر یہ ایسٹرونومی کے بہت سارے ریسرچز کرتے تھے اور کئی آلات انہوں نے تیار کیا ایسٹرونومی کے. یہ آبزرویٹری آپ دیکھ سکتے ہیں محمد توسی کی. اور پھر فائنلی محمد توسی نے الصغیرہ والکبیرہ یعنی توسی کپل کی مدد سے کائنات کا ایک خاکہ تیار کیا. کائنات کا خاکہ تیار کیا, ایک نقشہ بنایا جو آپ بآسانی دیکھ سکتی ہیں. آپ اپنی مانیٹر اسکرین پر دیکھیے. یہ جو چھوٹے اور بڑے سافٹویئرز ہیں ان کی اصطلاح ہے توسی کپل. توسی کپل کی مدد سے جو کائنات کا خاکہ تیار کیا اس کے ساتھ ابن شاطر, محمد توسی, ابن شاطر اور ابن الحسن نے ایک بالکل قابل قبول نظام پیش کیا. فائنلی ابن شاطر نے اپنی کتاب نہایت اصول فی تصحیح الاصول میں یہ توسی کپل کی بنیاد پر ایک نقشہ بنایا اور نظام کائنات لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اس کے ساتھ ایک نہایتی علمی بددیانتی ہوئی, وہ یہ کہ کوپرنیکس نے 200 سال کے بعد اسی نقشے کی توسی کپل کی مدد سے اپنا ایک خاکہ بنا دیا. اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کوپرنیکس کا ڈائیگرام ہے اور یہ ابن شاطر کا ڈائیگرام ہے توسی کپل کی مدد سے. کوپرنیکس کا کارنامہ صرف اتنا ہے کہ اس نے عربی کے حروف تہجی کو ہٹا کر رومن لیٹرز ڈال دیے اور اپنے آپ کو اس فن کے امام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. 1975 میں پہلی بار اہل علم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایکچولی جو نقشہ کائنات کا ابن شاطر نے نہایت اصول فی تصحیح الاصول میں کوپرنیکس سے 200 سال پہلے انٹروڈیوس کیا تھا. انفیکٹ کوپرنیکس کا ڈائیگرام ہو اس کی کاپی ہے. اور یہ بات کہ 15th سینچری میں اٹلی میں یہ کتاب ویٹیکن لائبریری میں پہنچ چکی تھی اور کوپرنیکس کا وہاں جانا اور ویٹیکن لائبریری میں اس کتاب کا پایا جانا تاریخ سے ثابت ہے. تو یقیناً کوپرنیکس نے ابن شاطر کی یہ کتاب پڑھی ہوگی جس کی وجہ سے اتنی مماثلت پائی جاتی ہے کوپرنیکس کے ڈائیگرام اور ابن شاطر کے ڈائیگرام سے میں.
آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے آباء اجداد کے علم کے ساتھ بددیانتی کی ہے یہ ویسٹرنز نے. اور ایک عظیم ایسٹرونامر گزرے ہیں تقی الدین نام سے. تقی الدین 16 سینچری کے سائنٹسٹ ہیں. اسلام کا دور عروج کا آخری ایام گویا چل رہا تھا اور تقی الدین نے ایسٹرونومی فیلڈ میں اپنی کافی سروسز دیں. اس سے پہلے کہ فردر ڈیٹیلز میں جائیں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اسٹیم انجن کس نے ایجاد کیا؟ اب میرا سوال ہے کہ اسٹیم انجن کس نے ایجاد کیا؟ جلدی بتائیے، آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. جیمس واٹ. ہم کو پتا ہے کہ آپ نے یہی پڑھا ہے، انفیکٹ ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ اسٹیم انجن جیمس واٹ نے ایجاد کیا. جیمس واٹ نے 18 سینچری میں ایجاد کیا ہے، 1765 میں، اور اس سے 200 سال پہلے تقی الدین اسٹیم ٹربائن اور اسٹیم انجن ایجاد کر چکے تھے. لیکن یہ بھی مغربی کانسپریسی کا شکار ہوا اور اسٹیم انجن کی ایجاد کا سہرا جیمس واٹ کے سر باندھ دیا گیا. تقی الدین نہ صرف اسٹیم انجن کے ایجاد کرنے والے ہیں بلکہ ایسٹرونومی فیلڈ میں انہوں نے بہت سارے ریسرچز کیے اور انہوں نے بھی ایک آبزرویٹری بنائی الدین نام سے استنبول میں، اور اس میں ایسٹرونومی کے کئی ایپریٹس انہوں نے ایجاد کیے، کئی چیزیں بنائی اور کئی ریسرچز وہاں پر کیے. اسی میں سے ایک آلات کے سامنے ہے تقی الدین کا، آپ کے مانیٹر پر. یہ تقی الدین کے بنائے آلات ہیں. انہوں اسپرنگ کا استعمال اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے فلکیاتی گھڑی بنائی ایسٹرولیب جو مانیٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں. فلکیاتی گھڑی کے علاوہ پاکٹ کلاک بنائی اور پہلی بار ایسی گھڑی بنائی جو منٹ کے ساتھ سیکنڈ بھی بتاتی تھی. تو اس طرح سے تقی الدین نے کتنے سارے ریسرچز اس رصدگاہ اس آبزرویٹری میں کیا جسے الدین کہتے ہیں. الدین آبزرویٹری انفارچونیٹلی 1580 عیسوی میں مسمار کر دی گئی، منہدم کر دی گئی، اور فائنلی 1675 میں چارلس سیکنڈ نے انگلینڈ میں ایک آبزرویٹری بنائی گرینوچ ٹیلے پر. آپ اپنی مانیٹر اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں کہ یہ گرینوچ آبزرویٹری ہے جو کہ انگلینڈ میں ہے. اور اب اس طرح وقت کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ویسٹرنز کے ہاتھوں میں چلا گیا. کل کو وقت ہمارا تھا، آج وقت ان کا ہے. اس سے پہلے تک وقت کا کنٹرول مسلمانوں کے آبزرویٹری میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب انٹرنیشنل ٹائم ہم گرینوچ آبزرویٹری سے جانتے ہیں. اس طرح کتنی ہی کانسپریسیز کا شکار ہوئے ہمارے مسلمان بھائی. آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ who was the first aviator؟ پہلا ہوا باز کون تھا؟ سب سے پہلا گلائڈر کس سے انٹروڈیوس کیا؟ اب آپ ڈر گئے ہیں جواب دینے سے، اب یہ غلط جواب ہو گیا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ بتائیں. انفیکٹ ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ فرسٹ ایویٹر لیونارڈو دا ونچی کو جانتی ہیں، اور لیونارڈو دا ونچی سے بہت پہلے ایویشن کی فیلڈ میں عباس ابن فرناس نے اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا. آپ اپنے مانیٹر پر دیکھیے، یہ ہے عباس ابن فرناس جو 810 عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوئے. اور عباس بن فرناس نے پرندوں کے پر اور بانس کی تیلیوں سے سب سے پہلا گلائڈر بنایا، اور 65 سال کی عمر میں 875 عیسوی میں قرطبہ شہر، اسپین کے قرطبہ شہر میں ایک اونچی پہاڑی پر سے چھلانگ لگا دی. ہزاروں لوگوں کے سامنے 10 منٹ کی کامیاب اڑان کے بعد
غلطی سے غلط لینڈنگ سے وہ زمین پر گر گئے اور زخمی ہو گئے. یاد رکھیے گا اڑان کامیاب تھی, فلائٹ بالکل کامیاب تھی, لینڈنگ غلط تھی. تو عباس بن فرناس 600 سال پہلے لیونارڈو دا ونچی سے 600 سال پہلے ہی پہلا گلائڈر بنا چکے تھے, لیکن اتنے سال کے بعد لیونارڈو دا ونچی کو فرسٹ ایویٹر قرار دیا گیا اور فرسٹ ایروپلین انٹروڈیوس کرنے والے کو نام آپ جانتے ہی ہیں, رائٹ بردرز کو بتایا جاتا ہے 1903 میں بنایا تھا. تو اس طرح سے جو کامیابی کا سہرا عباس ابن فرناس کے سر بننا چاہیے تھا وہ بن گیا لیونارڈو دا ونچی کے سر. اور تو اور عباس بن فرناس کے نام کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی, فیئرنیس نام سے ویسٹرن ورلڈ ان کو جانتی ہے. عباس بن فرناس صرف ایک ایویٹر ہی نہیں تھے, صرف ہوا باز نہیں تھے, بلکہ انہوں نے وہ ایک بہت گریٹ ایسٹرونومر بھی تھے. انہوں نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں کائنات کا ایک نمونہ بنایا, اگر آپ دیکھ رہی ہو مانیٹر پر, جس میں ستاروں اور سیاروں کو گردش کرتا ہوا دکھایا گیا تھا اور مشینوں کی مدد سے بجلی پیدا کی جاتی تھی اور ستارے سیارے گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. عباس بن فرناس نے المقاطع نام سے پہلی واٹر کلاک بھی بنائی. اور اب پھر سے آپ کا ٹیسٹ, بتائیے فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ ماہر کیمیا سب سے پہلا کس کو مانا جاتا ہے؟ اب کیا آپ جواب صحیح دینے والے ہیں, اس لیے بغیر کھٹ کے بتا سکتے ہیں. گیبر سم واٹ رائٹ آنسر. اگر آپ ماہر کیمیا گیبر کو جانتی ہیں تو ایک لیول پر صحیح ہے, لیکن his name was not Gaber, he was جابر بن حیان. جی ہاں, کیمسٹری کے پہلے ماہر جن کو دنیا گیبر نام سے بلاتی ہے, he was a Muslim اور اس کا نام تھا جابر بن حیان. جابر 721 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش اور تربیت کا انتظام کیا اور وہ بڑا ہو کے گریٹ سائنٹسٹ بن گیا. جابر نے علم کیمیا میں ایسے ریسرچز کیے کہ دنیا مجبور ہو گئی ان کو فادر آف کیمسٹری کہنے میں. جابر نے ہی پہلی بار بتایا کہ اشیاء کی کیریکٹرسٹکس اس میں پائے جانے والے ایلیمنٹس کے پروپورشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہی ان کا پرنسپل آگے چل کے لا آف پروپورشن نام سے فیمس ہوا. جابر نے ہی پہلی بار کئی ایلیمنٹ سے ایسڈز بنائے. کئی ایسڈز جیسے گندھک کا تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ, نمک کا تیزاب یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ اور شورے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ. ان ایسڈ کے مجموعے سے جابر نے ایکوا ریجیا بھی بنایا جو کہ بڑی سونا اور پلاٹینم جیسی میٹلز کو بھی میلٹ کر لینے کے لیے کافی ہو گیا. جابر کے ریسرچز کی بنیاد پر آج سنتھیٹک ورلڈ قائم ہے. جو ریسرچز جابر نے کیے اس کے بعد ہی پلاسٹک اور سنتھیٹک چیزوں کو بنانا آسان ہو گیا. جابر بن حیان نے اپنی کتاب میں چمڑا رنگ میں میٹلز کو پیوریفائی کرنے اور خضاب بنانے اور کئی چیزوں کو بنانے کا طریقہ لکھ چھوڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میٹلز کو پیوریفائی کیا جاتا تھا جابر کے ٹائم میں. یہ ہے جابر اور ان کا نام آپ دیکھ سکتی ہیں لکھا گیا ہے گیبر, جو کہ یقیناً ویسٹ کی ایک چال تھی. یہ میٹلز کو پیوریفائی کرنے اور کیمسٹری کے کئی اور ایکسپیریمنٹس کو کرنے کے لیے ان کی لیبورٹری ہے. تو اس طرح جابر بن حیان کی سروسز کو گیبر کی سروسز قرار دے دیا گیا. اب بات کرتے ہیں میڈیسنز کی.
اور اگر ہم آپ سے فادر آف میڈیسن کے بارے میں پوچھیں تو شاید آپ بتائیں گی ایویسینا. اب کی بار پھر آپ ایک لیول پر صحیح ہیں اگر آپ ایویسینا بتائیں. لیکن ایویسینا کا نام ایویسینا نہیں تھا, علی ابن سینا تھا. علی ابن سینا جس کے نام کو ویسٹرن ٹچ دینے کے بعد ایویسینا کر دیا گیا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ہے ایویسینا. یہ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے 10th سینچری میں, اور انہوں نے میڈیسن کی فیلڈ میں اپنی بہت سروسز دی جس سے ساری دنیا فیضیاب ہوتی رہی. القانون فی الطب ان کی بہت خاص تصنیف ہے, بہت امپورٹنٹ بک ہے القانون فی الطب, جس سے ویسٹرن ورلڈ 500-600 سال تک فائدہ اٹھاتا رہا. 14th سینچری میں ان کی القانون کا ٹرانسلیشن ہوا, لاطینی ترجمہ یعنی لیٹن ٹرانسلیشن, اور یہ القانون پوری دنیا میں الگ الگ ترجمے کے ساتھ پہنچ گئی, یہاں تک کہ انسائکلوپیڈیا آف میڈیسن کی حیثیت حاصل تھی ان کی اس کتاب کو. انگلش اور فرینچ ٹرانسلیشن اس کے بعد ہوا, اور 500-600 سال تک یہ القانون فی الطب اہل یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی رہی. آج بھی علی ابن سینا کی تصویریں یورپ کے میڈیکل کالجز میں لگی ہے. آج بھی ان کے نام سے کئی میڈیکل کالجز بھی ہیں, اور ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ علی ابن سینا کے بجائے ایویسینا لکھا ہے, اور دنیا ان کو اسی نام سے جانتی ہے, اور افسوس کہ ہم بھی اسی نام سے جانتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے قریب تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کی والدہ نے ان کی تربیت اور پرورش قرآن کی روشنی میں کی تھی, اس لیے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ بن گئے تھے. یہ تو اور بات ہے کہ ہم مغربی چال کا شکار ہوئے اور ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے, اور لوگ ان کو جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کو ویسٹرن سائنٹسٹ سمجھنے لگے. میڈیسن کے فیلڈ میں ہی محمد بن زکریا رازی کا بھی نام پیش ہے. ان کے نام کو ویسٹرنائز کر کے ریزس کر دیا گیا. 9th سینچری کے یہ ایکسپرٹ ہے. رازی نے پہلی بار خسرہ یعنی اسمال پاکس اور میزلز اور اسمال پاکس میں ڈفرنس بتایا, اور ایک کتاب الحاوی مرتب کی جو کہ میڈیکل ورلڈ کے لیے تحفہ عظیم بن گئی. 12 والیومز میں ان کی کتاب ہے. جیچ کیلاگ کہتے ہیں کہ ہم الحاوی میں رازی نے جو چیچک اور خسرہ کی ڈیٹیلز لکھی ہے اس کے علاج پر آج بھی ہمیں چینجز کرنا مشکل ہے. تو قرآن اور اسلام نے کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور میڈیسن کے ایکسپرٹس ہمیں دیے. ان سبھی کی کتابوں کا, عربی کی کتابوں کا لاطینی ترجمہ اور ڈفرینٹ انگلش اور فرینچ اور دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوتا رہا. نہ صرف میڈیسن کی فیلڈ میں بلکہ سرجری کے فیلڈ میں بھی مسلمان سب کے امام تھے. آپ اپنے اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہی ہیں یہ ہے ابو القاسم الزہراوی کی تصویر, جو ویسٹرنرز نے ان کا نام کر دیا البوکیسس. آپ دیکھ سکتی ہیں ابو القاسم الزہراوی ایکچولی ہو گئے البوکیسس, اور البوکیسس نام سے ہی دنیا انہیں جاننے لگی. یہ فادر آف سرجری ہیں, سارے سرجنز کے فورموسٹ فادر. 9th سینچری میں اتنی کمال کی ان کی سرجری تھی کہ دنیا انہیں فادر آف سرجری کہنے لگی. اور انہوں نے اپنی کتاب التصریف میں جو کہ 30 جلدوں میں ہے, 30 والیومز میں کتاب التصریف لکھی الزہراوی نے, جو کہ 900 سال تک
یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی رہی. امیجن 900 سال تک ان کے پاس کوئی اتنا گریٹ سرجن نہیں تھا. ابوالقاسم الزہراوی کے جیسا سرجن پورے یورپ میں کوئی نہیں تھا, اور ابوالقاسم کی کتاب سے وہ 900 سال تک فائدہ اٹھاتے رہے. اپنی کتاب میں ابوالقاسم نے سرجری کی کئی آلات کی تصویریں بھی بنائی ہیں, اور ان کی کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ساری تصاویر نہایت نیٹ اینڈ کلین اور بہت خوبصورتی سے بنائی ہے. آپ سرجری کی کئی آلات دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کئی آلات آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. الزہراوی نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور سرجری کے کئی ایکسپرٹس جو کہ ویسٹرنر سمجھے جاتے ہیں, فرسٹ ایکسپرٹس, وہ الزہراوی کی کتاب التصریف میں پہلے سے موجود تھا. مثال کے طور پر بڑی نسوں میں خون بہنے کی روک تھام کے لیے فرینچ سرجن ایمبروائس پارے کو اس کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. زہراوی کی کتاب میں پہلے ہی موجود تھا. ڈیلیوری کے لیے ایکسپرٹ والچر کو مانا جاتا ہے. آج بھی اصطلاح والچر پوزیشن یوز ہوتی ہے. زہراوی نے پہلے ہی لکھ چھوڑا تھا. اور زخموں کی سلائی کے سلسلے میں فرائیڈریش ٹرینڈنبرگ کو فرسٹ ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. کتاب التصریف میں پہلے ہی موجود تھا وہ ساری ڈیٹیلز جو بعد کے ویسٹرن سائنٹسٹ نے دی. تو اس طرح سے ہمارے آباء و اجداد, ان کی تمام تر کوششیں ویسٹرن کانسپریسی کا شکار ہوئی. اب ہم آپ سے پھر ایک سوال کرنے والے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن کس نے انٹروڈیوس کیا تھا؟ بتائیے. اچھا, اب میں آپ سے یہ کہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو شاید آپ آسانی سے بتا سکیں. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سرکولیٹری فزیولوجی کے فادر کون ہیں؟ ولیم ہاروے. ولیم ہاروے پڑھا ہے نا. اگر آپ نے ایسا پڑھا ہے تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ ساری دنیا والے یہی جانتے ہیں کہ ولیم ہاروے سب کی کتابوں میں پڑھایا گیا, لیکن ایکچولی ابن النفیس نام کے سائنٹسٹ 13th سینچری میں پہلے ہی بلڈ سرکولیٹری فزیولوجی انٹروڈیوس کر چکے تھے. ان کے 400 سال کے بعد ولیم ہاروے نے بلڈ سرکولیٹری فزیولوجی انٹروڈیوس کرنے کا سہرا اپنے سر باندھ لیا. ابن النفیس وہ پرسن تھے جنہوں نے جالینوسی نظام کی تردید کی. جالینوس یعنی گیلن کے اس خیال کو بالکل رد کر دیا کہ بلڈ ہارٹ کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے. ابن النفیس نے دنیا کو پہلی بار بتایا کہ دائنی جانب سے بائیں جانب دل کے حصے میں خون جانے کے لیے لنگز کے علاوہ, پھیپھڑوں کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو پلمونری ٹرانزٹ کہتے ہیں. ابن النفیس نے تبھی بتا دیا تھا اور بلڈ سرکولیشن کو کی تفصیل سے جانکاری دی. اور پھر یہ بھی اسی کانسپریسی کا شکار ہوئے. اور ولیم ہاروے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بلڈ سرکولیشن انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے علاوہ ان دا فیلڈ آف آپٹکس مسلمز ور دا لیڈرز. علم بصارت کے بانی جو ہیں وہ ہیں ابن الہیثم, جن کے نام کو الہیزن کر دیا گیا. ابن الہیثم کی تصویر آپ اپنے مانیٹر پر دیکھ سکتی ہیں. یہ علم بصارت کے بانی ہیں اور انہوں نے فزکس کے کئی ایکسپیریمنٹس کیے اور آپٹکس کے کئی ایکسپیریمنٹس کیے. لا آف ریفلیکشن اور لا آف ریفریکشن ابن الہیثم کی دین ہے. انہوں نے دنیا کو پہلی بار یہ ثابت کیا
کہ روشنی آنکھوں سے نہیں نکلتی، جیسے کہ پہلے مانا جاتا تھا کہ آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے تو ہم کسی چیز کو دیکھنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ ابن الہیثم نے پہلی بار یہ بات ثابت کیا اپنے ریسرچز سے، اپنے پروفز کے ساتھ، کہ روشنی آنکھوں سے نہیں نکلتی بلکہ باہر سے روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے، اور جس سے آنکھوں میں اس کی امیج بنتی ہے اور ہم کسی چیز کو دیکھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تو یہ ابن الہیثم پہلی بار دنیا کو آپٹکس کی اتنی ڈیٹیلز دی۔ آپ دیکھ سکتی ہیں ان کی کتاب جو کہ عربی زبان میں ہے اور اس میں آنکھ کی خوبصورت تصویر بھی ہے۔ یہ ماڈرن ڈے پکچر ہے آئی کی۔ آپ اس ڈائیگرام اور پریویس ڈائیگرام جو ابن الہیثم نے بنایا تھا اس کو کمپیئر کریے، کس قدر مماثلت ہے دونوں میں۔ اتنے پہلے مسلمان ان ساری چیزوں کو دکھا چکے تھے، بتا چکے تھے، جس کے سالہ سال کے بعد ویسٹرنرز کو اس کی خبر لگی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ابن الہیثم کو گیلیلیو کے ساتھ رکھ کر فخر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس تصویر میں آپ دیکھیے کہ یہ ابن الہیثم گیلیلیو کے ساتھ ہیں۔ تو یہ مغرب ہماری نقالی کرتا تھا، کین یو بلیو دس؟ آج ہم ان کی نقالی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تک مغرب کے لوگ مسلمانوں کی نقالی نہ صرف کرتے تھے بلکہ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، تب جا کے وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ محسوس کرتے تھے۔ نہ صرف سائنس کی فیلڈ میں بلکہ آرٹ کی فیلڈ میں بھی مسلمانوں نے وہ کمال کیا ہے جو اس سے پہلے کے کسی کلچر، کسی گروپ آف پیپل نے نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان کس قدر انکانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ جیسے ہم کو کچھ آتا ہی نہیں، سائنس اور آرٹ ساری فیلڈ میں ہم ویسٹرنز کو کاپی کرتے ہیں، ان کی صفائی، ان کی پاکی، ان کا طریقہ، ان کا انداز، ان کی بلڈنگز، ان کا رہن سہن، ان کی سڑکیں، ان کے مالز، سب کچھ ہم جب رول ماڈل کی طرح دیکھتے ہیں تو ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس تھا فیو سینچریز بیفور تک۔ 10ویں صدی کا ایک عرب مشاہد ان کی غلاظت کے بارے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے لکھتا ہے کہ یہ انگریزوں کے بارے میں، انگلستان کے بارے میں، کہ یہ اتنے غلیظ لوگ تھے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صبح کے وقت ایک خادمہ ایک برتن میں پانی لے کر گھر کے آقا کے سامنے جاتی، وہ اسی میں کلی کرتا، منہ دھوتا، ناک صاف کرتا، بال صاف کرتا، اور پھر وہی پانی کا برتن گھر کے ہر ممبرز کے پاس لے جا کر وہ سارے ممبرز اسی عمل کو دہراتے۔ اتنی غلاظت آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہیں پر اس دور کا جو مسلم معاشرہ تھا وہ نہایت صاف ستھرا، کیونکہ ان کو پتا تھا الطہور شطر الایمان کی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور بغداد اور قاہرہ کے علاوہ اسپین کی کتنے ہی شہر، تیتلا، غرناطہ، قرطبہ، یہ اپنے صاف ستھرے حمام، پبلک حمام اور صاف ستھری سڑکوں کے لیے معروف تھے۔ جب لندن پھوس اور مٹی کے جھوپڑوں کا ایک گاؤں تھا، اس وقت قرطبہ کی نصف ملین کی آبادی میں 700 مسجدوں کا جال پھیلا ہوا تھا، 300 پبلک حمام تھے اور صاف ستھری سڑکیں، ہرے بھرے باغات اور آرٹیفیشل فاؤنٹین کا دلکش نظارہ پیش کرتے تھے۔ اسی عہد میں یہ یورپین شہروں کا حال یہ تھا کہ اندھیری گندی گلیوں میں جو جی چاہتا گھر کے عین سامنے کوڑا پھینک دیتا، پیشاب اور غلاظت کی بدبو پورے ماحول کو پراگندہ کیے رہتی۔ بالکل سیم پیریڈ میں مسلمانوں کے شہروں میں نہایت خوبصورت باغات اور فاؤنٹینز شہر کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوتے۔ اور
इनका आर्किटेक्ट, जो मुसलमानों का आर्किटेक्ट था, आज भी वो इतनी शानदारी से खड़ा उस बात की गवाही दे रहा है कि हमारा पास्ट कितना खूबसूरत था आर्ट की फील्ड में भी। अब आपके सामने कुछ नमूने हैं जो कि आप अपने मॉनिटर पर देखें। ये इस कदर खूबसूरत आर्किटेक्चर हम मुसलमानों के उस दौर का है, आप देखते जाइए, आंखें थम जाएंगी। इनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे आबा व अजदाद कितनी शानदार चीज़ें बनाते थे। किसी फील्ड को नहीं छोड़ा मुसलमानों ने जहां पर अपने फन के झंडे ना गाड़े हों। देख पा रहे हैं आप सभी, ये हमारा कल्चर, हमारी तहजीब और हमारा आर्किटेक्ट था। ये मस्जिदें और ये शहर। अब आप देखिए ईसाइयों का, अगर आप गौर करें, ये मस्जिद नहीं है। अभी आपने कई मस्जिद की तस्वीर देखी, लेकिन ये स्पेन का कैथेड्रल है। उनकी नक्काली का हाल देखिए कि वो नुकीले मेहराब और पिलर्स बिल्कुल ऐन मस्जिदों की तरह। ये मस्जिद नहीं है, ये चर्च है। ये चर्च है। आप इसके गुंबद और इसकी बनावट देखिए, बिल्कुल इस्लामिक आर्किटेक्ट की तरह। ये कैथेड्रल है, ये कैथेड्रल है, ये मस्जिद नहीं है। ये सब उनकी नक्काली है। नकल करने में अपनी बड़ाई समझते थे, नकल करके कॉन्फिडेंट फील करते थे, मुसलमानों से सीखकर अपने आप को उरूज पर महसूस करते थे। बगैर मुसलमानों की चीजों की नकल किए वो इनकॉन्फिडेंट थे। ये वो दौर था, ये वो दौर था। आज इसे बिल्कुल बरक्स हो गया, बिल्कुल उलट गया। हम उनकी नकल करने लगे और हम इनकॉन्फिडेंट हो गए। तो हम अपने माजी को जाने ताकि हम अपनी हकीकत को पहचानते हुए अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अपने दीन को फॉलो करें। ना सिर्फ आर्ट की फील्ड में बल्कि एजुकेशनल फील्ड में भी मुसलमान सबसे आगे थे, सबसे आगे। 10वीं सदी के स्पेन में कुर्तबा शहर में 70 लाइब्रेरीज थी, 70 लाइब्रेरीज 10th सेंचुरी में। 10th सेंचुरी में ही अल हकीम नाम के शख्स के पर्सनल लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थी। उसी दौर के ईसाई स्पेन की जो बहुत मारूफ लाइब्रेरी रेपॉल की खानकाह में थी, वहां किताबों की तादाद कुल 192 थी। और स्विट्जरलैंड की लाइब्रेरी जिसका बहुत चर्चा रहता था, सेंट गॉल की खानकाह में थी, वहां किताबों की तादाद 600 से ज्यादा न थी, वो भी जानवरों की खालों, झिल्लियों पर, चमड़ों पर लिखी हुई किताबें। कहाँ एक तरफ इल्म और हिकमत की गन बाजारी थी तो दूसरी तरफ महरूमी और तही दस्ती नुमाया थी। एक लाइब्रेरी 10वीं सदी के शिराज में एक ऐसी लाइब्रेरी का तस्करा मिलता है, आप अपने मॉनिटर पर देखते जाइए। ऐसी लाइब्रेरी की खबर मिलती है जिसमें 360 कमरे थे और उसके इर्द गिर्द नहरों का जाल बिछा हुआ था और खूबसूरत बागात उस नज़ारे को दिलकश बना रहे थे। और ये हमारे आबाओ अजदाद की लाइब्रेरीज का ये हाल था, सजी सजाई खूबसूरत लाइब्रेरीज। क्योंकि मुसलमान उस वक्त कुरान पर अमल करने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाले थे और उन्हें ये बात पता थी और उनके अमल में थी जो अल्लाह के रसूल ने कही थी। सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इसी फरीजे को अंजाम देते हुए वो एजुकेशनल फील्ड में इतने आगे पहुंच चुके थे और कई वेस्टर्नर्स देखकर हैरान रह जाते थे
12th सेंचुरी में तैतला के आर्क बिशप सेंट पॉल, तैतला के आर्क बिशप ने मुसलमानों का इतना इल्मी सरमाया देखा तो वो फिक्र में पड़ गया, यहाँ तक कि ट्रांसलेटर्स की एक टीम मुंतखब की और ये हमारी अरबी कुतुब को ट्रांसलेट करने के लिए लगा दिया गया। गिराड ऑफ क्रेमोना नाम का एक शख्स तैतला घूमने के लिए आया था, स्पेन का शहर है तैतला, वहां घूमने के लिए आया था और जब मुसलमानों की ये इल्म और ये नॉलेज और उसकी बुक्स देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आया था घूमने, जाने का इरादा कैंसिल और अपनी जिंदगी के बकिया 50 साल तक ये अरबी कीमती कुतुब का ट्रांसलेशन करने, लातीनी तर्जुमा करने में उसने गुजार दिया। 50 साल तक एक स्पेनी मुसलमान की मदद से अकेले 88 बुक अरबी से लैटिन में ट्रांसलेट कर डाली। सोचिए उनकी क्या हाल था। हमारे सरमाया को देखकर हैरान थे वो, और आपको पता चल ही गया कि ट्रांसलेशन जब हुआ तो क्या क्या छेड़खानियां हुई। जितने बुक्स ट्रांसलेट हुई उनके साइंटिस्ट और उनके एक्सपर्ट्स का नाम भी ट्रांसलेट हो गया और इब्नुल हैसम अल हैज़म बन गए, राजी रेजिस बन गए, अबुल कासिम अल-बुकैसिस बन गए, और फिर ये यूरोपियन ने हमारे आबाओ अजदाद की ये कीमती कुतुब अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके उनके मुसन्निफ का नाम भी ट्रांसलेट करके अपनी लाइब्रेरीज की रौनक बना ली और वो सारी दुनिया को ये बताने लगे गोया कि ये उनका एसेट है। किस कदर इल्म की बददयानती हुई हमारे साथ। इस दर्द को अल्लामा इकबाल ने एक शेर में उतारा है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इस तरह से हमारे इल्मी सरमाए को हड़प लिया गया। और अगर आपको पता हो तो स्पेन में कुछ किताबों का तो ये हाल किया गया कि हमारी को अपनी बना लिया गया, और कुछ जो अरबी किताबें थी जिनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए उन किताबों को जहाज़ों में, बड़े बड़े जहाज़ों में पूरी लाइब्रेरीज, लाखों किताबों की लाइब्रेरीज को जहाज में लाद कर समंदर में दफन कर दिया गया। तो हमारे जो फोरफादर्स थे वो इतने कामयाब थे, मगर कुछ हमारी खामी और कुछ उनकी चाल मिलाकर आज हमारा हाल ये है जो कि है। ना सिर्फ साइंस और आर्ट की फील्ड में बल्कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की फील्ड में भी मुस्लिम ही सबसे पहले एक्सपर्ट्स रहे हैं। कुरान मजीद बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। इन्ना फी ज़ालिका लआयाति लिक़ौमिन यतफक्करून, कि इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। तो जब तक मुसलमान कुरान मजीद से चिमटा रहा तो कुरान मजीद ने कई मुफक्किर पैदा किए, कई फिलोसफर पैदा कर दिए। उनमें से एक नाम है अबू बकर इब्न बाजा का, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपने मॉनिटर पर। ये अबू बकर बिन बाजा 1106 ईस्वी में पैदा हुए सारागोसा में, और इनके नाम के साथ जो छेड़छाड़ हुई वो ये कि एवम्पेस हो गया। अबू बकर का नाम एवम्पेस। अबू बकर बिन बाजा न सिर्फ एक ग्रेट फिलोसोफर थे बल्कि वो बेहतरीन शायर भी थे, बेहतरीन तबीब भी थे। इनकी शायरी से सारागोसा का गवर्नर इतना ज्यादा मुतासिर था कि जब भी अबू बकर बिन बाजा गवर्नर के दरबार में आते तो उनके कदमों के नीचे सोना बिछवा देता था। कभी ऐसा न हुआ कि अबू बकर बिन बाजा बगैर सोने पर चले हुए गवर्नर के दरबार में आए हों। इसी चीज का पास रखते हुए उन्होंने अपनी जूतियों में सोने के बिस्किट लगवा लिए थे। और ये अजीम मुहक्किक और मुफक्किर और बेहतरीन शायर
دیکھ کر جلن تو ہوئی ہوگی. صرف 30 سال کی عمر میں کسی نے زہر دے دیا اور ایک عظیم فلاسفر بے وقت موت کی نیند سو گیا صرف 1136 میں, 30 سال کی عمر میں. مگر ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ابن رشد, انہوں نے بڑا نام کمایا. 1126 میں ابن رشد پیدا ہوئے اور ویسٹرنرز نے ان کا نام جو دے دیا وہ ایویروز. ابن رشد فلسفی کے میدان میں فلسفی کے بانی کہلاتے ہیں. ماڈرن فلسفی کے بانی ابن رشد ہیں, ایویروز. ان کی کتابیں دنیا کی ساری اہم لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. ابن رشد کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید اور فلسفے کو مطابقت دی. جو بھی فلسفے کی چیزیں, فلسفی کی چیزیں, اس کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا. اگر یہی طرز عمل آج ہم بھی اختیار کرتے کہ اپنا علم, اپنی فکر, اپنی سوچ, اپنے شوق, ان سب کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے اور ان سے ایکسپلین کرتے, تو وہ انقلاب, وہ ترقی کا انقلاب جو آج یورپ میں برپا ہوا ہے, ہمارے گھروں کو جگمگاتا. آج یہ علمی فقدان کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یا تو ہم اپنے بچوں کو صرف سائنس پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, فلسفی پڑھاتے ہیں, یا تو صرف حفظ قرآن کراتے ہیں. وہ کمبینیشن کیوں نہیں ہے ابن رشد جیسا کہ جو دونوں چیز بہترین طریقے سے چلائی جائے. یہ جو سائنٹسٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ سائنٹسٹ فلسفرز ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے بڑے بڑے عالم تھے. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ قرآن سے مستقل وابستہ رکھیں؟ کیوں کمی ہو گئی ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی؟ ابن رشد ایک فلسفر تھے, ایک بہترین مصنف تھے اور کئی چیزیں ان کے ساتھ تھیں, اور قرآن کے بہترین عالم تھے اور نہایت متقی اور سادہ زندگی گزارنے والے. سب کچھ ایک ساتھ, اسی چیز کی پھر سے ضرورت ہے. لیکن ہم تو بہانے بازیاں ہی کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ حالات کے موافق نہ ہونے کا رونا, ہمیشہ ابھی نہیں تبھی, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, ابھی تو بچوں کو اسکول میں ہی اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کتنا ناموافق حالات پر رونا روتے رہتے ہیں. ہم یہ کرنے کے بجائے ہر حال میں اس کام کو کریں, ہر حال میں ایک کمبینیشن کے ساتھ ایجوکیشن پرووائڈ کریں اپنے بچوں کو, اور ہم خود بھی دونوں طرح کی چیزوں سے واقف رہیں اور بہانے بازیاں کرنا چھوڑ دیں. آئینے پہ غبار ہے, تیرے ذہن کا یہ فشار ہے, جنہیں تھا سنورنے کا حوصلہ وہ اسی آئینے میں سنور گئے. تو ابھی موجودہ حالات میں ہی جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں اور جلدی سے ہم بہترین کمبینیشن کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. نہ صرف فلسفی میں بلکہ سوشیولوجی میں بھی مسلمز ایکسپرٹس تھے. ابن خلدون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, 14th سینچری میں پیدا ہوئے ابن خلدون, اور وہ سوشیولوجی, ماڈرن سوشیولوجی کے بانی کہلاتے ہیں. ابن خلدون قرآن اور فقہ کے بڑے عالم تھے اور ساتھ ہی سوشیولوجی میں بھی اور ہسٹری میں بھی انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا. ابن خلدون کی تاریخ کا مقدمہ پوری دنیا میں علم کا ایک عظیم سرمایہ سمجھا جاتا ہے. ابن خلدون نے پہلی بار دنیا کو یہ بتایا کہ تاریخ یعنی ہسٹری صرف بادشاہوں کے حالات اور جنگوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے, بلکہ اس دور کی اقتصادی یعنی اکنامک کنڈیشن اور سوشل کنڈیشن کو بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کرنا چاہیے. اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا عام انسان کیا کھاتا, پیتا, پہنتا اور پسند کرتا ہے, یہ سب بھی تاریخ میں ساتھ میں مینشن ہونا چاہیے. تو ابن خلدون نے, جو کہ دین کے ایک عالم تھے, انہوں نے دنیا کو بہترین فلسفی بھی, سوشیولوجی, ہسٹری پرووائڈ کی اور ساتھ میں
قرآن کے بھی بڑے عالم تھے اور متقی انسان تھے. نہ صرف فلسفی سوشالوجی میں بلکہ ہسٹری میں بھی مسلمانوں نے اپنے علم کے جھنڈے گاڑے، اور ان میں سے ایک نام ہے جو آپ کے لیے بہت معروف ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتی ہوں گی کہ وہ گریٹ ہسٹورین تھے. ہم بات کر رہے ہیں ابن جریر طبری کی. آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں نا، امام ابن جریر طبری، ان کی تفاسیر اور ان کی فقہ سے سارے مسلم ورلڈ واقف ہے. لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ طبری نہ صرف ایک فقیہ اور مفسر تھے بلکہ وہ ایک ہسٹورین تھے، ایک بہترین مورخ تھے، اور انہوں نے ان کو انفیکٹ تاریخ لکھنے والوں میں جد امجد سمجھا جاتا ہے. امام طبری نے الرسول والملوک نام سے اپنی کتاب 12 جلدوں میں پیش کی دنیا کے سامنے، اور اس میں انہوں نے آدم کی پیدائش، نبیوں کا آنا اور بادشاہوں کے حالات وہ سب منشن کیے. بعد کے تمام مورخین نے اس تاریخ سے فائدہ اٹھایا، تمام مورخین نے. یہ طبری کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم تاریخ کے اس دور سے واقف ہیں جو مستند سمجھے جاتے ہیں. تاریخ کے علاوہ سیاحت میں بھی مسلمان لیڈرز تھے. جی ہاں، مسلم پیسنجرز نے بھی زمین کو رون دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں اس کو انکریج کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 20 میں کہ ذرا ملک میں زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہلی بار پیدا کیا اور پھر اسے دہرائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مسلمانوں نے اس بات کو مانا اور دنیا میں چل پھر کر اللہ کی نشانیاں دیکھی اور وہ بہترین سیاح بن گئے. ان میں سے ایک نام ہے ابن بطوطہ. ابن بطوطہ کا نام بھی آپ نے سنا ہے نا. ابن بطوطہ بھی 14th سینچری میں تھے اور انہوں نے 29 سالوں میں 75,000 میل کا سفر کیا ہے اور سارے ممالک اسلامیہ کی سیر کی ہے. ابن بطوطہ کا ہندوستان سفر 1326 میں جو ہندوستان آئے تھے علاؤدین خلجی کے دور میں، وہ بہت معروف اور بہت انٹرسٹنگ ہے. علاؤدین خلجی کے دور میں ہندوستان آئے اور 7 سال تک دہلی میں قاضی رہے. علاؤدین خلجی نے ان کو اپنا سفیر بنا کر چین کے بادشاہ کی طرف بھیجا. انہوں نے گجرات سے اپنا سفر شروع کیا اور راستے میں لنکا، ملایا اور درجنوں جزائر سے گزرے. آپ اپنے مانیٹر پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے اس سفر نامے کو بہت دلکش انداز میں درج کر لیا. ان کا یہ سفر نامہ دنیا کی میجر لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوا اور بہت 14th سینچری کے ہندوستان کا ایک مستند دستاویز سمجھا جاتا ہے. تو یہ تھے ابن بطوطہ. نہ صرف زمین پر بلکہ سمندر پر بھی، پانی پر بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے ہر بنی آدم پر کرم فرمایا اور اس کو خشکی اور تری میں سواری دی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خشکی کے راستے بتانے کے ساتھ ساتھ سمندری راستے بھی بتائے، اور ان میں سے ایک گریٹ نیویگیٹر ہمارے بیچ رہ چکا ہے، اس کا نام ہے ابن ماجد. آپ اپنے مانیٹر اسکرین پر ابن ماجد کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ابن ماجد ایک بحری سیاح تھے اور ان کے والد افریقہ اور عرب کے سمندری کناروں کا چپا چپا جانتے تھے. ابن ماجد نے بھی نیویگیشن میں بہت ترقی کی، یہاں تک کہ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الفوائد. اس کتاب میں ابن ماجد نے اتنی اہم معلومات بحری سیاحت کی رکھی
کہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے سالہ سال صدیوں رہنمائی کرتی رہی. ان کے پاس کوئی بھی اتنا عظیم نیویگیٹر نہیں تھا. صرف اتنا ہی نہیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف اوشنوگرافی کی حیثیت حاصل کر چکی ہے. ابن ماجد کا نام آپ نے شاید ہی سنا ہو، لیکن واسکو ڈی گاما کا نام ضرور سنا ہوگا. آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا. آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دیں کہ واسکو ڈی گاما نے، آپ مانیٹر پر دیکھیے، کہ یورپ سے لے کر کالیکٹ تک، ہندوستان تک کا جو سفر کیا تھا اس کا نقشہ ابن ماجد نے پرووائڈ کیا تھا. ابن ماجد کے بنائے نقشے کی مدد سے اور اس کی رہنمائی سے واسکو ڈی گاما یورپ سے لے کے ہندوستان تک کالیکٹ میں پہنچا تھا. ہم تو سبھی واسکو ڈی گاما کو جانتے ہیں مگر اپنے باپ کو نہیں جانتے، ابن ماجد کو نہیں جانتے. جہاں تک جیوگرافی کی بات ہے تو مسلمان ہی بہترین کارٹوگرافر بھی تھے. آپ اپنے مانیٹر اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہی ہیں وہ الادریسی کی ہے. ادریسی جس کے نام کو ڈیسس کر دیا گیا ویسٹرن ورلڈ میں 1099 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. 11th سینچری کے گریٹ کارٹوگرافر، نقشہ نویس. انہوں نے پہلی بار دنیا کا نقشہ بنایا. سب سے پہلا 450 پاؤنڈ چاندی کی مدد سے انہوں نے ورلڈ کا فرسٹ میپ بنایا. اور صرف یہ کارٹوگرافر ہی نہیں تھے بلکہ ماہر نباتات بھی تھے، یعنی بوٹانسٹ بھی تھے. اور انہوں نے کئی میڈیسنل پلانٹس کی لسٹ بنائی اور میڈیسنز کے نام سریانی، یونانی، ہندی، بربر، فارسی، لاطینی کئی زبانوں میں میڈیسنز کے نام لکھ کر اپنی قابلیت کا ثبوت دیا. اس طرح کوئی بھی فیلڈ ایسی نہ تھی جہاں پر مسلمان امام کی حیثیت نہ رکھتے ہوں. اور یہ بات ویسٹرنرز بھی، انصاف پسند ویسٹرنرز بھی مانے بغیر نہیں رہتے. جارج ساٹن لکھتا ہے اپنی کتاب میں An Introduction to the History of Science، اس میں لکھتا ہے، بڑی آسانی سے اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ 7th سینچری کے سیکنڈ ہاف سے لے کر 11th سینچری کے سیکنڈ ہاف تک اور جنرلی 15th سینچری تک مسلمز were the leaders of science. مسلمان سائنس کے امام تھے. یہ انصاف پسند ویسٹرنرز بھی مانتے ہیں. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ امریکہ کی کھوج کس نے کی تو آپ کیا بتانے والے ہیں؟ آف کورس کولمبس، رائٹ؟ کولمبس نے امریکہ کی کھوج کی. اصل میں تمام ثبوتوں اور مورخین کی تمام تر تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ کولمبس کے 1492 میں امریکہ پہنچنے کے 500 سال پہلے ہی اسلام کی روشنی وہاں پہنچ چکی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے ایک ریسرچر ڈاکٹر بیری فال اپنی کتاب جو کہ 1980 میں پبلش ہوئی، ساگا امریکہ، اس میں لکھتے ہیں کہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے پہلے 500 سال پہلے سے مسلمان وہاں پر آباد ہو چکے تھے. اور اس نے کئی جگہ کے نام گنائے ہیں کہ انڈیانا، نیو میکسیکو، کلوریڈو، لوگو مارسیانا، اور بھی کئی مقامات پر مسلمانوں کے مدرسوں کے باقیات اس نے دیکھے ہیں. اور وہاں کی چٹانوں پر افریقہ میں تحریر کی جانے والی کوفی عربی درج تھی. اور وہاں کے مدرسوں میں بچوں کو تعلیم نہ صرف مذہب کی دی جاتی تھی بلکہ ان کو میتھمیٹکس، سائنس، ایسٹرونومی، ہسٹری اور نیویگیشن کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. صرف اتنا ہی نہیں، کولمبس کے بیٹے فرڈینینڈ کولمبس نے لکھا ہے کہ میرے فادر جب ہونڈوراس پہنچے تو وہاں انہوں نے حبشی لوگ دیکھے اور ان میں سے ایک مسلم قبیلہ تھا المامی نام سے.
जो अलमामी एक्चुअली मंदिनका जुबान में अरबी के अल इमाम से आया है और इसका मतलब होता है नमाज पढ़ाने वाला। ये कौन कह रहा है? कोलंबस का बेटा। और 1920 में एक हिस्टोरियन जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था, उसने अपनी किताब में, लियो वेनर उसका नाम है, उसने अपनी किताब अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ अमेरिका में लिखा है कि कोलंबस मंदिनका लोगों की रिहाइश से बखूबी वाकिफ था अमेरिका में, और वो अच्छी तरह जानता था कि मुसलमान कैरोबियन, मिडिल, साउथ एंड ईस्ट अमेरिका तक फैल चुके थे और उनकी बस्तियां यहाँ तक कि कनाडा तक भी बस चुकी थी। तो शवाहिद ये साबित करते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की है, बल्कि हम मुसलमानों ने की है, और कोलंबस से 500 साल पहले से वहां आबाद थे मुसलमान। क्या कुछ कॉन्फिडेंस आया? और अगर आप सोच रहे हो कि असमजम्स क्यों ये सारी डिटेल्स हमको बता रही हैं, तो हम बार बार आपको बता दें कि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि हम भूले बिसरे पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हम बैकवर्ड लोग नहीं हैं। हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, जो जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो कामयाबी के अजीम बुलंदियों तक पहुंचे। आज फिर से हम उस पर अमल करने लग जाएं तो इंशाअल्लाह फिर से हम उस बुलंदी को पहुंच जाएंगे। और जिस मगरिबी तहजीब से हम इतना मुतासिर हैं, वो एक्चुअली अपने जवाल के कगार पर खड़ी है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, वेस्टर्नर्स खुद भी कह रहे हैं, मगरिबी लोग खुद भी ये बात मान रहे हैं कि वो तहजीब के जवाल के करीब हैं। एल्बर्ट शेफर्ड एक मुफक्किर है, वो कहता है कि आज हम तहजीब के जवाल के बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। गांधी जी मगरिबी तहजीब के बारे में कहते हैं कि मगरिबी तहजीब शैतानी तहजीब का दूसरा नाम है और इसका जवाल अनकरीब होने वाला है। हमें सब्र के साथ उसके जवाल का इंतजार करना होगा। और हिंदुस्तानी तालीमात के मुताबिक ये तारीख तरीन दौर की नुमाइंदा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्लिन मुंड्रो का नाम हम सभी जानते होंगे, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसने उसका नाम जाना, उसने उसका सुसाइड केस भी जरूर जाना है। मार्लिन मुंड्रो के पास सब कुछ होने के बाद, जिस दुनिया पे हम मरे जाते हैं, वो सारी चीज होने के बाद भी, नाम, शोहरत, पैसा, एवरीथिंग होने के बाद भी उसका सुसाइड इस बात की दलालत करता है कि मगरिबी तहजीब कुछ नहीं, खोखलेपन का दूसरा नाम है। फ्रांस का एक अखबार फ्रांस जीरो लिखता है कि मगरिबी तहजीब इसी तरह खत्म हो जाएगी जिस तरह मार्लिन मुंड्रो मर गई और जिस तरह कुत्ते और बिल्लियां मर जाते हैं। मार्लिन मुंड्रो कोई और नहीं, हम में से ही एक थी। तो ये जिस तहजीब को आज हम अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, वो जवाल की कगार पर है। अब सवाल ये है कि जब मगरिबी तहजीब, वेस्टर्न वर्ल्ड जवाल पजीर होने वाला है, तो फिर उरूज किसका होने वाला है? जी हाँ, उरूज फिर से इस्लाम का होने वाला है। हमारा माजी भी बहुत ताबनाक था और हमारा मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है। एक बार फिर से उरूज का दौर हम मुसलमान देखने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत, कि एक बार फिर से खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कायम होगी, नबुव्वत की तर्ज पर खिलाफत कायम होगी। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े कहा, एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा फरमाया। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। वो अल्लाह ही है, वही ज़ात है जिसने
اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا کے سارے مذہب پر، سارے ادیان پر غالب کر دے۔ جی ہاں، وہ دن آنے والا ہے جب دین اسلام ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا، اور یہ ترقی، یہ عروج کا دور ہم پھر سے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیشن گوئی کی آپ نے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 6۔ پیارے نبی نے فرمایا، مقداد بن اسود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ گارے سے بنا ہوا کوئی مکان رہ جائے گا، اور نہ ہی خیمے سے بنا ہوا، کمبل سے بنا ہوا کوئی خیمہ رہ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ عزت والے کی عزت کے ساتھ، یا مغلوبیت پسند کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایات میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سکوڑ دیا، لپیٹ دیا، اور میں نے زمین کے تمام مشرق اور تمام مغرب دیکھ لیے، اور سن لو، میری امت کی حکومت ان تمام جگہوں پر ہو کر رہے گی جو مجھے سمیٹ کر دکھا دیے گئے۔ ہمارا فیوچر بھی سیف ہے، ہم اگر اس کام کے لیے اسٹرائیو کریں تو ہمارا فیوچر بالکل سیف ہے، وہ دن آ کر رہنے والا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ اب دنیا گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سائنس کی ترقی نے فاصلوں کو معدوم کر دیا ہے، اور ساری دنیا نے ایک شہر کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ ایک کامن نظام بھی ہونا چاہیے، ایک گلوبل سسٹم بھی ہونا چاہیے، گلوبل رولنگ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں لیگ آف نیشنز وجود میں آئی، کئی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن وجود میں آ رہی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن وجود میں آئی، اور اب نیو ورلڈ آرڈر۔ اس طرح ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے وجود میں آنا اور گلوبلائزیشن کی طرف بڑھنا، یہ اسلام کے غلبے کے لیے ایک اشارے ہیں۔ اب تو اسلام ہر جگہ پہنچنے کے لیے ایک شفٹ اوور کی بات ہے۔ جیسے قبیلے کے ایک سردار نے اسلام قبول کیا، پورا قبیلہ اس کے پیچھے اسلام میں داخل ہو گیا، اسی طرح جب ساری دنیا کا نظام گلوبلائز ہو جائے گا تو بس وہیں پہ اسلام آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اٹس ویری ایزی، لاجک پہ بھی یہ بات آسان، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کے لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے اور آ کر رہنے والا ہے جب دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے گا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے گا۔ تو جب وہ دن آ جائے گا، جب ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے، تو جو عالم کا منظر ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا، جیسے کہ وحی الہی چیخ چیخ کر کہے گی، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ وہ دن آنے والا ہے، ہمارے اور آپ کے ان پٹس کی ضرورت ہے، وہ دن آ کے رہنے والا ہے، ہم پھر سے ترقی کا دور دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کے مطابق اس وقت عالم کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ان خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آ کے رہنے والا ہے جب ہر طرف اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت ہوگی، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا،
اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کام کو کرنے والے کی وہ مدد ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ لازماً انہیں زمین میں خلیفہ بنا کر رہے گا, انہیں حکومت دے کر رہے گا جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو دیا تھا, اور ان کے دین کو ان کے لیے جمع کر رہے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے, اور ان کے خوف و ہراس کو امن و امان سے بدل کر رکھ دے گا. خالی اللہ کی ہی عبادت کریں گے, شریک نہ کریں گے اس کا کسی کو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ آج ہم اٹھیں اور اس بددین ہو گئے سائنس کو دین کا کلمہ پڑھائیں, یا مس گائیڈ ہو گئے سائنس کو اس کو گائیڈنس پرووائڈ کریں. ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم سائنس کا استعمال صحیح کام میں لیں اور اپنے بچوں کو قرآن اور سائنس کا علم دیں, اور ہم اس کام کے لیے اپنی جد و جہد کریں. کیا ہم مستقبل کی خوشخبری سن کر اور مطمئن تو نہیں ہو گئے کہ ہمارا ماضی بھی شاندار تھا, ہمارا مستقبل بھی تابناک ہے, اب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فلاح اور فلاح اور فلاح تو دین کی دعوت کا کام کر ہی رہے ہیں, ہماری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو میری گفتگو کا آج کوئی حاصل ہی نہیں ہے. آج ہم آپ کو جو کچھ دکھا کر, ہمت دلا کر, حوصلہ دلا کر جو آپ سے مطالبہ کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ہمارا ماضی اتنا شاندار تھا, ہمارا مستقبل اتنا محفوظ ہے, لیکن ہمارا حال اتنا تاریک کیوں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور ہم نے دعوت دین کے کام کو ترک کر دیا ہے. اگر ہم اسی طرح کان میں تیل ڈال کر بیٹھے رہے, دین کا غلبہ تو ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کوڑا کچرا سمجھ کر کنارے لگا دے گا. کیا ہم اور آپ دین کی فکر نہیں کریں گے؟ کیا ہم دین کی دعوت کا کام نہیں کریں گے؟ کیا ہم لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلائیں گے؟ کیا برائی سے نہیں روکیں گے؟ اگر اسی طرح پیٹ دکھائے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر انہوں نے پیٹ دکھائی, یستبدل قوما غیرکم, تو ہم ان کی جگہ دوسری قوم لے کر آئیں گے, ثم لا یکونوا امثالکم, وہ پھر ان کی طرح نہیں ہوں گے. جس طرح ہم اپنے فرض منصبی سے بالکل بری ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر کنارے لگا دے گا, حاشیے میں ڈال دے گا, بلکہ کچرے دان میں ڈال دے گا, اور ہماری جگہ دوسری قوم جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں, جس کو ہم کافر کہتے ہیں, کیا پتا انہیں ہدایت نصیب کر دے اور غلبہ دین کی فکر وہ کریں اور دین ان کے ہاتھوں غالب ہو جائے اور ہم محروم رہ جائیں. تو ہمیں اور آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ عظیم الشان دین ہمارے پاس ہے, عظیم الشان کتاب ہے. ہم اس کام کے لیے اگر کوشش کریں گے تو ہمارا فیوچر بالکل سیف ہے, کام ہو کے رہنے والا ہے, رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے. کوئی کورس ہم ایسا نہیں کرتے جس میں ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ہم فائنلی اس میں کامیاب ہوں گے بھی کہ نہیں, لیکن اگر اس کام میں لگیں گے, دعوت دین کے کام میں, اعلی کلمت اللہ کی جد و جہد میں, تو کامیابی لازم ہے, کامیابی مل کر رہنے والی ہے. ہمارے اور آپ کے انپٹ کی ضرورت ہے. تو کیا ہم آپ سے یہ امید کریں کہ ہماری بہنیں یہ جان کر کہ ہم کوئی بیکورڈ لوگ نہ تھے پہلے, نہ آگے رہنے والے ہیں, ہم ابھی بھی اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں, خود اعتمادی ہمارے اندر آ جائے, یہاں تک کہ ہم اس کام کو آگے بڑھانے والے بن جائیں. ہم آپ سے رخصت ہونے سے پہلے آپ سے ایک پکار لگانا چاہتے ہیں جو عیسیٰ مسیح مریم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے سامنے لگائی تھی. من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ کون ہے؟ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ ہم آپ سے وہی جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دیا تھا, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار. کیا آپ وہ جواب ہمیں نہیں دیں گے؟ یہ ہمارا سننا, یہ ہمارا کہنا, یہ سب بے سود ہے اگر ہم کچھ لے کر نہ اٹھیں. کیا ہم اس کام میں نہیں لگ جائیں گے؟ ہماری گزارش ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو
خصوصاً وہ جو صلاحیت رکھتی ہیں، علم رکھتی ہیں، اپنی صلاحیت اور اپنے علم کو دین کو پھیلانے میں خرچ کریں اور ہرگز مٹیریلسٹک نہ بنیں. ہم مادہ پرستی چھوڑ دیں، دنیا اور سجانا اور سجانا اور سجانا، دولت اور کمانا یہ چھوڑ دیں. ہم اپنے فرض منصبی کو پہچان جائیں. آپ ہماری مدد اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آپ ابتدائی میں ہمارے لیے دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشن کو کامیاب کرے. آپ ہماری سب سے بہتر مدد اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آپ ہمارے آئیاروں کی دست و بازو بن جائیں اور اعلیٰ کلمت اللہ کی جد و جہد جو آئیاروں میں چل رہی ہے اس میں آپ اپنا کنٹریبیوشن بھی دیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت کھپائیں. اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو آپ ضرور کریں کہ جہاں کہیں ہو آپ وہاں دین کی غلبے کے لیے اور اقامت دین کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں کرتی رہیں جہاں کہیں ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ کو قبول ہے تب تو شاید میری گفتگو کا کچھ وصول ہوا، ادروائز ہمارا سننا کہنا یہ سب وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن شروع میں بھی ہم نے آپ کو خوشخبری سنائی تھی اور آخری میں بھی آپ کو خوشخبری سنائیں گے. مایوسی نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہم چاہتے کہ آپ کو ہو. تو ایک اور خوشخبری اور امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہیں گے، وہ ہے قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم ایمان رکھنے والے ہو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ سسٹر اسماء شمس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے اتنے گلوریس پاس سے وے کرایا، ہمیں خوشخبری سنائی اور ہمیں امید دی کہ ہم دوبارہ اسی عروج پہ پہنچ سکتے ہیں. یقیناً جب مسلمانوں نے صرف اللہ کو اپنا رب، رسول اللہ کو قائد اور کتاب اللہ کو قانون و دستور بنایا تب انہوں نے عروج کا وہ دور دیکھا ہے. اور آج اگر ہم اس پستی میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پہ سے کسی ایک پر یا شاید سب پر اپنا ایمان کمزور کر دیا ہے. بھائی آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اس اسلامک کانفرنس کا ایک انڈسپنسبل پارٹ ہے ماڈل ایگزیبیشن. انشاءاللہ جیسے ہی سیشن اوور ہوگا آپ کے لیے ماڈل ایگزیبیشن اوپن کر دی جائے گی اور آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے بہت ہی ڈائیورس اور بہت ہی ریلیونٹ ٹاپکس پہ ماڈلس، بہت ہی ریلیونٹ ٹاپکس پہ جیسے کہ سوشل پرابلمس، اسلامیات، قرآن اینڈ سائنس، ہیومن رائٹس وغیرہ پہ آپ انشاءاللہ ماڈلس دیکھ پائیں گے. 8 نومبر 2013 کو IRO نے یہ ماڈل کمپٹیشن آرگنائز کیا تھا اور آج ہم یہاں چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس ماڈل کمپٹیشن کا رزلٹ اناؤنس کریں. پرائز ونرز کو پرائز ابھی مسز اسماء شمس کے ہاتھوں سے وصول ہوگا. میں گزارش کروں گی سسٹر اسماء شمس سے کہ وہ ونرز کو پرائز دیں. ماڈل کمپٹیشن کا فرسٹ پرائز جاتا ہے سسٹر شائستہ بیگم کو. سسٹر شائستہ بیگم سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے اپنا پرائز حاصل کریں. سسٹر شائستہ بیگم نے ماڈل بنایا تھا ٹاپک قرآن سے ہمارا رشتہ پہ اور انہوں نے یہ دکھایا کہ کیا رشتہ ہے آج ہمارا کتاب اللہ سے، کس طرح سے ہم اسے ٹریٹ کر رہے ہیں جبکہ اس کا حق کیا ہے. سسٹر شائستہ بیگم فرسٹ پرائز ونر ان دا ماڈل کمپٹیشن. کانگریچولیشنز سسٹر شائستہ بیگم. سیکنڈ پوزیشن 2 لوگوں نے شیئر کی ہے، جنہیں سیکنڈ پوزیشن کا پرائز ملا ہے وہ ہے سسٹر راحت افشا. سسٹر راحت افشا کا ماڈل تھا ٹی وی کی قباحتیں پر. آپ نے دکھایا تھا کہ آج ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے بچوں پر کیا اثر کر رہی ہے ٹی وی. سسٹر راحت افشا سیکنڈ پرائز ونر ان دا ماڈل کمپٹیشن. سیکنڈ پوزیشن 2 لوگوں نے شیئر کی ہے اور دوسرا نام ہے جنہیں سیکنڈ پرائز ملا ہے ڈاکٹر شبنم پروین. ڈاکٹر شبنم پروین کے ماڈل کا ٹاپک تھا الکوہلزم، ڈرگ ایڈکشن ایکسیٹرا. انہوں نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے
قرآن ہمیں ہر ہارمفل چیز سے روکتا ہے. ڈاکٹر شبنم پروین سیکنڈ پرائز ونر ان دا ماڈل کمپٹیشن. اب آتے ہیں تھرڈ پرائز پہ. تھرڈ پرائز کی ونر ہیں, تھرڈ پرائز بھی دو لوگوں نے شیئر کیا ہے. پہلے پرائز جاتا ہے سسٹر ندا فیروز کو. سسٹر ندا فیروز نے سائنس سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ ماڈل بنایا تھا اور ان کا ٹاپک تھا بگ بینگ اینڈ شیپ آف دی ارتھ. سسٹر ندا ہماری ینگ سسٹرز کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے کہ ایم ٹیک کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود وہ ان کاموں کے لیے اپنا وقت نکالتی ہے. سسٹر ندا فیروز. تھرڈ پرائز جاتا ہے سسٹر امامہ فاطمہ کو. سسٹر امامہ فاطمہ نے ماڈل بنایا تھا ٹاپک شکر پر اور انہوں نے ہمیں اس ماڈل کے ذریعے دکھایا تھا کہ کس طرح جب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تو شاید ہم خیال بھی نہیں کرتے کہ کتنی قیمتی ہے یہ, لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہم سے چھن جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا. سسٹر امامہ فاطمہ تھرڈ پرائز ونر ان دا ماڈل کمپٹیشن. آپ سبھی ونرز کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کی خدمات کو قبول کرے, آمین. اور باقی کانسولیشن پرائز ونرز کو ہم وقت کی کمی سے آج پرائز نہیں دے پائیں گے. ہم ان سے اس سلسلے میں بہت معذرت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ انہیں ان کا پرائز تقویٰ اسلامک اسکول کی مین بلڈنگ میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ. اور اب پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے میں دعوت دوں گی IRO کی ممبر سسٹر نازیہ امرین کو کہ وہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس پریزنٹ کریں. سسٹر نازیہ امرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نازیہ امرین آپ سب کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس کی مدد کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں. یہ اس کا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج اس کی مدد سے ہمارا کام اختتام تک پہنچا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آگے بھی ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمارے پروگرام کو اچھے سے ہیلڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد میں اپنے اسپیکر سسٹر عصمت شمس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنی علم سے ہمیں فیضیاب کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے علم میں اور اضافہ کرے اور روز آخرت ان کو بہترین اجر سے نوازے. اس کے بعد میں اپنے ان تمام ماڈل کمپٹیشن کے پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے بہت محنت سے بہت اچھے ماڈل بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول کرے اور روز آخرت ان کو بہترین اجر سے نوازے. ہم جو انہیں عطا کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں, روز آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اور بیش قیمتی تحفوں سے نوازے. اس کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تک آئے اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس محفل کو بہت ڈسپلن کے ساتھ پورا ہونے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا آپ کا سننا سب کو قبول کرے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی کوآپریشن بنائے رکھیں گی. اب میں اپنے ان تمام والنٹیئرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بہت ہی لگن اور محنت کے ساتھ بہت ہی آرگنائز مینر میں اس پروگرام کو پورا ہونے دیا اور بہت ہی ڈسپلن کو بہت زیادہ مینٹین رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اس محنت کو قبول کرے, ان کی اس محنت کو قبول کرے اور روز آخرت ان کی جد و جہد کا بہترین اجر دے. سب سے آخر میں اب میں رنگولی گیسٹ ہاؤس کے اونر خلیق احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی مدد سے یہ اس گیسٹ ہاؤس میں ہمارا پروگرام بہت ہی منظم اور بڑے پیمانے پر ہوتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی امید رکھتی ہوں کہ ان کا کوآپریشن ہمارے ساتھ بنا رہے گا اور ہمارے پروگرام سے ایسے ہی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اب آپ سب کا جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.